اس دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت کو بھیجا۔ ان انبیاء کا مجموعی کام یہ تھا کہ بندوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دے، جو باتیں بندوں کے لیے مفید ہیں اور جن کے کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں وہ بتائے، اور جن کا جو کام بندوں کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، اور جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے کی نشاندہی کر کے ان کو اس سے بچائے۔ اب اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کا نہ کرنا یہ گناہ ہے، اور اللہ نے جن باتوں سے بچنے کا کہا ہے اس کا ارتکاب کرنا یہ گناہ ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، پہلی آیت، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ روئے زمین پر، خشکی میں، سمندر میں وبائیں پھوٹ رہی ہیں، بلائیں پھیل رہی ہیں، بگاڑ پیدا ہو گیا۔ بما کسبت ایدی الناس، اس بگاڑ کا سبب کیا ہے؟ لوگوں کی بدعمالیاں۔ دنیا کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی پریشان، ایک غریب بھی پریشان، امیر بھی پریشان، شہری، دیہاتی، چھوٹا بڑا، مرد عورت، ہر اعتبار سے کوئی نہ کوئی ہر قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے۔ انفرادی اعتبار سے بھی ایک پریشانی میں مبتلا ہے لوگ، اور اجتماعی اعتبار سے کہ کہیں بڑی بڑی مصیبتیں ایسی آتی ہیں کہ ہزاروں انسانوں کو اپنا لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اب یہاں ہر ایک کے دل میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ نظام میں گڑبڑی کیوں ہے؟ یہ وبائیں کیوں پھوٹ رہی ہیں؟ یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ انفرادی اور اجتماعی آفات کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ پاک نے ہماری ہدایت کے لیے ایک ایسی کتاب نازل کی جو قیامت تک باقی رہے گی، اور اس میں ہر سوال کا جواب اور ہر پریشانی کا حل ہے۔ قرآن کریم نے بتلا دیا کہ یہ جو ساری اجتماعی، انفرادی، سمندر میں، زمین میں جہاں کہیں بھی وبائیں پھیل رہی ہے، آفات آ رہی ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، ان کا اصلی سبب وہ ہے وہ انسانوں کی بدعملیاں۔ یعنی اللہ نے جن باتوں کو کرنے کا کہا ہے اس کا نہ کرنا، جن کا حکم دیا ہے اس کو بجا نہ لانا، اور اللہ نے جن باتوں سے بچنے کا کہا ہے اس کا ارتکاب کرنا، یہی گناہ ہے۔ اور اسی گناہوں کی وجہ سے دنیا کے اندر مصیبتیں، آفتیں اور بلائیں آتی ہیں۔ اب اللہ پاک نے دنیا کے اندر یہ جو کتاب ہم کو دی، اس میں اللہ پاک نے اگلی قوموں کے واقعات کو ذکر کیا اور ان کی ہلاکتوں کے واقعات کو ذکر کیا۔ قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم لوط ہے، اصحاب مدین ہے، ان سب کے واقعات سے قرآن کریم بھرا پڑا۔ اور یہ اگلی قوموں کی واقعات جو ہیں وہ دل بہلانے کے لیے نہیں، ٹائم پاسنگ کے لیے نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ان انبیاء کرام کی، ان کی قوموں کے قصوں میں اہل عقل مندوں کے لیے عبرت کے سامان موجود ہیں۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئی، اور ایسے طریقے سے تباہ ہوئی کہ ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، خدا کا عذاب وہاں سے آیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اور دنیا کے اندر بڑی متمدن قوم، اور بڑی لمبی لمبی عمریں اللہ نے ان کو عطا کی، لیکن اللہ نے ان کو ایک ایسے طوفان سے برباد کر دیا کہ دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ ان کے مٹنے کی وجہ قرآن نے کیا بتلائی؟ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا،
کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ سارے کے سارے ڈبو دیے گئے۔ قوم عاد جو ہے وہ دنیا کے اندر آئی، بڑی مضبوط اور پاورفل قوم، بڑی صلاحیتوں والی، بڑی طاقتور، بڑے ڈاواڈول، ان کے جسے، ان کے قامت کھجور کے تنوں کے برابر، 30 40 فٹ لمبے، اور خود قرآن نے ان کے بارے میں کہا لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ان کے جیسی قوم دنیا کے اندر پیدا نہیں کی گئی، ایسی صلاحیتوں والی، طاقت والی قوم۔ لیکن جب اللہ کی نافرمانیوں پر اتری، اللہ کے پیغمبر نے ان کو سمجھایا، حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بار بار سمجھایا، بار بار سمجھانے کے باوجود جب وہ باز نہیں آئے، اللہ کی نافرمانیوں کو نہیں چھوڑا، تو ان کی طاقتیں، ان کے مضبوط قلعے، ان کے مضبوط مکانات، ان کے رہنے کے مضبوط مکانات اللہ کی پکڑ سے ان کو بچا نہیں سکے، اور اللہ نے ان کو ایسا تباہ و برباد کیا کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، اللہ نے ان کے اوپر ہوا کو مسلط کیا۔ اللہ کی مخلوق میں ہوا اتنی لطیف جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، اس کو قابو میں، کنٹرول میں نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اللہ کی طاقت کو چیلنج کیا، جب اللہ کے پیغمبر نے ان کو ڈرایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، تو اپنی طاقت کے بلبوتے پر اور غرور میں آ کر انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، ارے ہم سے طاقت میں کون بڑا ہوا ہے؟ ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے ہیں، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے کہ جو ہمیں سزا دے کر ہم کو ہلاک کر سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، کہ جس ذات نے ان کو بنایا وہ طاقت میں ان سے بڑا ہے۔ اللہ نے ان کو ہوا کے ذریعے تباہ کیا، اور ہوا ان کو پکڑ پکڑ کر پٹکتی تھی، اور جب یہ وہ لوگ جنہوں نے خدائی طاقت کو چیلنج کیا جب مرے پڑے تو کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسا لگتا تھا جیسے بودے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ قوم سمود آئی، انہوں نے بھی جو ہے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ پاک نے ایک فرشتے کی چیخ کے ذریعے، ایک سخت آواز کے ذریعے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ یہ فرعون آیا، ربوبیت کا دعویٰ کیا اس نے، لیکن وہ اللہ کی نافرمانیاں انہوں نے کی۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، معجزے ان کو دکھلائے، لیکن انہوں نے انکار کیا، تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ تو میرے یہ سارے اجمالی طور پر ان واقعات سے مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ سارے قوموں کی تباہی کا اصل سبب کیا ہے؟ مما خطیئاتہم، ان کے گناہ، اللہ کی نافرمانی، یہ بہت بڑی سخت چیز ہے۔ صاحب روح المعانی نے امام ضحاک کے حوالے سے لکھا ہے ایک گناہ کا اثر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں، اللہ کی نافرمانی کا اثر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ حضرت امام صاحب روح المعانی لکھتے ہیں، ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے اس دنیا کو آباد کیا تو زمین کے سارے درخت پھلدار تھے، اور زمین کے اوپر پایا جانے والا سارا پانی میٹھا تھا، لیکن جس دن یہ زمین سب سے پہلے گناہ سے آلودہ ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں اختلاف ہوا، اس اختلاف کے نتیجے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا، جس دن یہ دنیا کے اندر پایا جانے والا پہلا قتل تھا، جس دن یہ گناہ ہوا روئے زمین کے اوپر، اس گناہ کا یہ اثر ہوا کہ دنیا کے اکثر درخت بغیر پھل کے رہ گئے اور دنیا کا اکثر پانی کھارا ہو گیا۔ یہ گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے، لہذا یہ گناہ ہے ہی ایسی بری بلا۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے یہ جو سارا فساد اور بگاڑ آتا ہے وہ کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے آیا ہے۔ اور اللہ پاک نے ایسا نہیں کہ اب گناہ ہو چکا تمہیں ضرور سزا ملے گی،
بلکہ اللہ پاک بڑے رحیم و کریم ہے. اللہ پاک نے بندے کو آپشن دیا. انسان ہے، بشر ہے، کمزوریاں لگی ہوئی ہے، ماحول کا اثر لگا ہوا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، نفس ہر ایک کا اپنے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، گناہ ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں اللہ پاک ایسے جبار و ظالم نہیں کہ اب گناہ ہو گیا تو اب سزا بھگتنی ہی پڑے گی. اللہ پاک نے اس کے لیے آپشن رکھا ہے کہ بندو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑا ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ پاک سارے گناہوں کو بخش دیں گے، بس شرط ہے کہ بندہ توبہ کر لے، اللہ کے سامنے توبہ کرے. اللہ پاک بندے کی توبہ سے بڑے خوش ہوتے ہیں. اب توبہ ہے کیا، کسے کہتے ہیں؟ علماء لکھتے ہیں کہ توبہ کے لیے کچھ شرائط ہے. آدمی سے گناہ ہو جائے تو بشر ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ گناہ ہونے کے بعد جب تک پکی سچی توبہ نہ کر لے وہاں تک اس کو چین نہ آئے. اور جب اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ تم توبہ کرو میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا. بخاری شریف کا وہ واقعہ فضائل اعمال میں بھی ہم سنتے ہیں اور آپ نے بہت سی مرتبہ سنا ہوگا. 99 آدمیوں کا قاتل، 99 100 میں ایک کم آدمیوں کو قتل کر ڈالا ناحق ظلمن. پھر اس کو احساس پیدا ہوا کہ میں نے تو یہ بڑے قصور کر لیے، ناحق 99 آدمیوں کو، 99 آدمیوں کو، 99 آدمیوں کو میں نے مار ڈالا ہے. اب کسی عابد کو جا کے پوچھا کہ 99 قتل کیے ہیں، توبہ کی کوئی شکل ہے؟ اب بیچارے کے پاس علم نہیں تھا. اب ایک آدمی کو آدمی قتل کرے یہ کتنی بڑی بات ہے. اس نے تو 99 قتل کیے تھے. کہا 99 قتل کر کے آ رہا ہے، پوچھ رہا ہے توبہ ہے، تیرے لیے کوئی توبہ کا راستہ نہیں. کہا 99 تو ہو ہی گئے ہیں اور اس کو نمٹا ڈالا، 100 پورے ہی کر ڈالوں، لہذا اس کو بھی مار ڈالا. پھر احساس پیدا ہو رہا ہے. اب کسی عالم کے پاس جاتا ہے، محقق کے پاس جاتا ہے، کہا کہ 100 قتل کر کے آ رہا ہوں، توبہ کی کوئی شکل و صورت ہے؟ اللہ مجھے معاف کر دے. سوچ کر کہا بڑا گنہگار ہے، لیکن جا، وہاں صالحین لوگ رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں اس بستی کے اندر. اس بستی میں جا کر چلا جا، ان کی برکت سے ہو سکتا ہے تیری توبہ قبول ہو جائے. اب وہ وہاں جا رہا ہے کہ میرا اللہ محض اس بستی میں رہنے والوں کی برکت سے میری توبہ قبول کر لے اور اللہ مجھے معاف کر دے. وہاں جا رہا ہے، پہنچا نہیں، بیچ راستے میں موت آ جاتی ہے. اب 99 100 آدمیوں کا قاتل ہے، ناحق قتل کیا ہے، بڑا گنہگار ہے. اب موت، فرشتے نے روح قبض کر لی. اب فرشتے آ رہے ہیں عذاب کی طرف لے جانے کے لیے. عذاب کے فرشتے بھی آ رہے ہیں دوزخ کی طرف اور عذاب میں لے جانے کے لیے، اور جنت کے فرشتے آ رہے ہیں، رحمت کے فرشتے آ رہے ہیں. دونوں میں اختلاف ہوتا ہے. عذاب والے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے، کچھ ہم اس میں جو ہے وہ اپرادھ کیے ہیں، 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے. تو وہ جو ہے رحمت والے فرشتے کہیں لیکن توبہ کے ارادے سے چلا ہے، لہذا ہم لے جائیں گے. کہا توبہ تو ابھی کی نہیں، ابھی ارادے سے چلا ہے. اب یہ اختلاف ہو رہا ہے فرشتوں میں. اللہ پاک ایک اور فرشتے کو بھیجتے ہیں فیصل کے طور پر. ان میں اختلاف ہو رہا ہے، جاؤ فیصلہ کرو اور جا کر وہاں کہو کہ دونوں زمینوں کو ناپو، جہاں سے گناہ کر کے آ رہا ہے اور جہاں توبہ کے ارادے سے چلا جا رہا ہے ان میں کس بستی کے یہ قریب ہے؟ صالحین کی بستی کے قریب ہے یا جہاں سے گناہ کر کے آ رہا ہے وہاں کے قریب ہے؟ ادھر اللہ نے فرشتے کو یہ آرڈر دیا اور فرشتے نے یہ فیصلہ سنایا، لیکن اللہ کو چونکہ بخشنا تھا، اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے، اللہ نے اس بستی کو کہ جہاں سے یہ گناہ کر کے چلا تھا کہاں دور ہو جا تھوڑی، اور اس بستی کو جہاں کہ صالحین کی بستی کی طرف جا رہا تھا اس بستی کو حکم دیا تو تھوڑی قریب آ جا. پھر کہا ناپو دونوں کو.
اب ناپ رہے ہیں، صالحین کی بستی کے قریب ہیں، رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے ہیں۔ تو دیکھیے ہم میں سے اس مجمع میں ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے کوئی ایک قتل بھی کیا، تو ایسے اتنے بڑے گنہگار تو ہم ہیں نہیں کہ اللہ ہمیں نہ بخشے۔ لہذا بس ہماری توبہ کی دیر ہے کہ جتنے بھی گناہ ہو گئے اللہ سے ہم توبہ کریں اس مجلس کے اندر کہ اے باری تعالیٰ ہم بڑے گنہگار ہیں، اور اللہ ہم دنیا کے اندر باپ بیٹے کا قصور اب بیٹا باپ کا قصور کرتا ہے، دوست دوست کا قصور کرتا ہے، جلدی اس کا جگر نہیں چلے گا کہ وہاں اس کے پاس جائے اور معافی مانگ لے، درمیان میں واسطہ تلاش کرے گا کہ یار میں ڈائریکٹ جاؤں گا اور زیادہ مجھے دھتکار کے نکال دے گا۔ لیکن اللہ پاک ایسے رحیم و کریم ہے، بس ہمارے جانے کی دیر ہے۔ کتنے خوش ہوتے ہیں اللہ پاک، ہم تو ہمارا کوئی عزیز ہمارا کوئی قصور کر لیں، غصہ آتا ہے، اس کو دیکھ کر تیوری ہماری چڑھ جائے گی، ہم اس کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتے ہیں، کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ ایک آدمی جنگل بیابان کے راستے میں سفر کر رہا تھا، اب اس کی اونٹنی ساتھ تھی، اس پر کھانے پینے کا سارا سامان اس پر موجود تھا۔ اب وہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹا کہ اچانک دیکھا کہ اونٹنی اس کی غائب ہو گئی۔ اب ساری زندگی کے سارے اسباب اس پر ہیں، اب اس کے پاس زندگی کا کوئی سبب نہ پانی ہے پینے کا نہ کھانے کا، ادھر ادھر تلاش کیا نہیں مل رہی ہے۔ اب یہ آ کے لیٹ گیا نا امید ہو کر کہ اب تو یہ اونٹنی مجھے ملنی کی نہیں، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے نہ پیاس بجھانے کے لیے پانی ہے، اب تو میری موت یقینی ہے۔ سو گیا آ کے موت کے انتظار میں کہ ابھی رک کر جو ہے وہ کیا ہے میری جان نکل جائے گی۔ اور پھر وہ لیٹا ہوا تھا کہ اچانک وہ اونٹنی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو جائے، ایک دم آ کے کھڑی ہو جائے۔ اس وقت اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مارے خوشی کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے یا یوں کہنے جاتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب ہوں، لیکن مارے خوشی کے اس کی زبان پھسلتی ہے اور یوں کہتا ہے یا اللہ انت عبدی وانا رب، کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ یعنی مارے خوشی کے بھون بھول جاتا ہے اور اللہ کو اپنا بندہ اور خود کو اللہ کا رب بتلا۔ اتنی خوشی کے عالم اتنی خوشی اس کو ہوتی ہے کہ اس کی زبان پھسل جاتی ہے۔ اللہ پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک بندے سے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ بس مختصر 1-2 منٹ میں یہ بتلا دوں کہ بھئی توبہ کے لیے علماء نے کیا شرائط لکھی۔ بھئی توبہ ایک تو ہے کہ آدمی جس گناہ کے اندر مبتلا ہے ان یقلع عن المعصیہ، جس گناہ کے اندر مبتلا ہے اس گناہ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے۔ جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولنا بند کر دے، سود کھاتا ہے سود کھانا بند کر دے، ظلم کر رہا ہے اس کو جو ہے وہ کیا ہے بند کر دے، موبائل کے اندر گندے پروگرام جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دے، اس میں جو ایسا مسالہ بھرا ہوا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دے۔ ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے جو ہے وہ کیا ہے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے۔ اور پھر ان یندم علیہ، جو اللہ کی نافرمانی ہوئی دل سے اس پر نادم ہو، ندامت کا اظہار کرے کہ میرے کیسے رحیم و کریم رب کی مجھ سے نافرمانی ہو گئی، جس نے مجھے وجود بخشا، پانی پلایا کھانا کھلایا، کبھی مجھے 1 منٹ کے لیے ننگا نہیں رکھا، کبھی مجھے رات کو بھوکا نہیں سلایا، کبھی مجھے نیند سے ایسا نہیں اٹھایا کہ میرے ہاتھ پیر کام نہ کرتے ہو۔ اللہ نے اتنے عظیم رب کی مجھ سے نافرمانی ہو گئی، ندامت کریں اور یہ پختہ ارادہ کرے۔ تیسری شرط یہ کہ اب گناہ کی طرف دوبارہ نہیں جاؤں گا، گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، دل سے ارادہ کرے کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ دیکھیے ایک تو گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہے اور ایک یہ کہ شیطان سے دوبارہ وہ کام کرانے، دو باتیں الگ ہیں۔ دل سے پختہ ارادہ ہے کہ اب کچھ بھی ہو جائے جان چلی جائے یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ پختہ ارادہ کر لے، اس طرح سے توبہ کر لے۔ اللہ پاک بندے کی توبہ کو نہ صرف قبول کرتے ہیں
بلکہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ لہذا ہم سب اللہ کے بارگاہ میں پکے سچے دل سے توبہ کریں کہ اللہ آج سب جتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم اس پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے اور ہر وقت گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ सांगल कसं नाही जवाना नाही बोला बेटावा आज
دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت